ان دونوں کی ذمہ داری ہے، ان پہ بھی بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ جب آپ ایک لیڈر آف دا اپوزیشن کی حیثیت سے ہیں تو آپ پورے پاکستان کا خیال رکھیں، آپ جمہوریت کا دیکھیں، آپ آئین کا دیکھیں، اور آپ دیکھیں کہ جو یہ کروڑوں لوگوں نے جنہوں نے ان خان صاحب کے لوگوں کو ووٹ دیا، جنہوں نے آپ کو ان سیٹوں پہ بٹھایا، ان کا خیال رکھیں کہ اس ملک کا کس نہج میں لے کے جانا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ گریبانوں سے یہ ہاتھ نکالنا ہوگا، گریبانوں میں ہاتھ ڈال کے یہ نہیں ہو سکتا۔ ڈیوائیڈڈ ہاؤسز جو ہے وہ اسٹرانگ مضبوط قوم نہیں بنا سکتی، اور یہ ہمارے فیوچر کے لیے ہے۔ اس میں ایگو کا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، یہ ایگو کو آپ ختم کرو ہمیشہ کے لیے۔ خدا خلق خدا کی آواز کو سنیں۔ یہ جو لوگ اتنے آ جائیں ان میں سے ایک نے بھی خان سے نہیں ملنا، لیکن انہیں یہ ایک جہتی کے لیے آئے ہیں کہ یہ سمجھتے ہمارے ساتھ کھڑے ہو کہ آپ کو روکنا ملاقات کے نہ دینا یہ زیادہ ہے۔ دیکھو ملاقات پہ اتنی پابندی مجھے تو محمود اچھرزئی آپ بن گئے ہیں اپوزیشن لیڈر، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ پی ٹی آئی کا بیانیہ مؤثر طور پر اسمبلی کے فلور پر پیش کر سکیں گے؟ دیکھو ہم نے بڑا لمیٹڈ ایجنڈا رکھا ہے اور مؤثر طریقے سے انشاءاللہ تعالی وہ رکھیں گے۔ ہم چاہتے ہیں کہ قانون کی بالادستی ہو، آئین کی سپریمیسی ہو، ایمان مضبوط ہو اور لوگوں کو انصاف ملے، اور انصاف ہوتا ہوا نظر آئے، سب کو ملنا چاہیے۔ میں امید کرتا ہوں ہمارے ساتھ انشاءاللہ اس پہ پارٹی کا اجلاس ہوا ہے، خاصا ہنگامہ خیز تھا، کافی اختلافات دیکھنے میں ہے۔ اس پارٹی کے اندر جو لڑائی ہے وہ کس چیز کی ہے؟ آپ دیکھو میں آپ کو معلوم ہے کہ پارٹی کے اندرونی معاملات پہ میں بات نہیں کرتا، لیکن جس کی طرف سے آپ نے اشارہ کیا ہے، ہاں کچھ اس طرح ہوا تھا کمیٹی میں، آلریڈی پبلک میں آ چکا ہے وہ سارا کچھ، وہ ہماری آنے سے پہلے کا ہوا تھا۔ لیکن اینی وے اس کی مزاج کو دیکھ کے میں نے کہا تھا کہ میں اس وقت میٹنگ کو ایڈجرن کر دیتا اور نیکسٹ ٹائم میٹنگ کر لیں گے، کیونکہ میری کوشش ہوتی ہے کہ مخالفین جو آپ کے مخالفین ہیں وہ ہمارے کوئی دشمن نہیں ہے، ان کے ساتھ صلح صفائی ہو، بہتر ہو تو آپس میں کیوں تلخی ہو۔ انشاءاللہ تعالیٰ میٹنگ کریں گے دوبارہ۔ صاحب یہ بتائیے کہ شاہجہاں پرنس کی وجہ سے پاکستان کا نام دنیا میں ایک اوپر جا رہا ہے، لیکن آپ کی پارٹی کی وجہ سے جو بیانیہ اوپر جا رہا تھا وہ نیچے آ رہا ہے، اس میں پی ٹی آئی کا موقف کیا ہوگا؟ نہیں میں دوبارہ سنا ہے، خارجہ پالیسی کی وجہ سے پاکستان کا جو نام ہے بہت اوپر جا رہا ہے، لیکن جب پی ٹی آئی کا بیانیہ جاتا ہے اس وجہ سے پاکستان کا نام ڈیمیج ہوتا ہے۔ نہیں دیکھو ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، پاکستان تحریک انصاف پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے، افواج پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے، ریاست کے ساتھ کھڑی ہے، اور ہم نے کنٹریبیوٹ کیا ہے۔ ہم نے جب پاکستان کی آواز آئی تو دل کھل کر کے کھڑے تھے ہیں اور ہمیشہ کھڑے رہیں گے، اور ہماری سپورٹ اور ان لوگوں کی سپورٹوں کی وجہ سے جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت بڑی کامیابی عطا کی ہے، اور جو 75 سالوں میں جو ہمارا مقام تھا وہ اللہ تعالیٰ نے اوور نائٹ چینج کر دیا۔ اس میں پاکستان کی 25 کروڑوں عوام کی یکجہتی دعائیں شامل تھیں، اس میں ہمارے لوگوں کی، تو ہم کبھی بھی ایسا کوئی اقدام نہ کریں گے، نہ کبھی یہ ہو سکتا ہے۔ خان صاحب نے کیٹیگری کے لیے ہمیشہ کہا ہے ملک ہمارا، فوج ہماری۔ صاحب یہ بتائیے گا 5 مارچ سے نوٹیفیکیشن نہیں ہو رہے تھے، آپ کی خواہش تھی، پی ٹی آئی کی خواہش تھی کہ یہ نوٹیفیکیشن ہوں، اب دونوں جو اپوزیشن لیڈر ہیں ان کے نوٹیفیکیشن جاری ہو چکے ہیں۔ جو 8 فروری کا پروگرام ہے آپ کا، کیا اس میں کوئی نظر ثانی ہوگی؟ کیا محمود خان اچھرزئی نے کل جو تقریر کی ہے اس میں بھی انہوں نے برملا اس بات کا اظہار کیا کہ ہم جائز اور جو مناسب جو قانون سازی ہے اس پر حکومت کا ساتھ دیں گے، تو آپ کی تو خواہش ہمیشہ رہی کہ معاملہ ٹھیک طرف جائیں، تو اب جب معاملہ ٹھیک طرف جا رہے ہیں تو کیا 8 فروری کے احتجاج پہ نظر ثانی ہوگی؟ دیکھیں جہاں تک ان دونوں کی نوٹیفیکیشن کا ہے تو میں اس کو بڑا اچھا اقدام سمجھتا ہوں، اور بڑا اچھا نیک شگون ہوگا انشاءاللہ جمہوریت کے لیے، ایمانوں کی مضبوطوں کے لیے۔ اگرچہ یہ ہمارا حق تھا اور بڑا ڈیلے ہو گیا تھا، لیکن دیر سے صحیح، لیکن بہتر ہے الحمدللہ یہ فائنلی ہو گیا۔ اب جب کہ یہ ہو گیا ہے بہتر ہے، اور وہ دونوں بڑے سیزن پالیٹیشنز ہیں اور بڑے سینسیبل لوگ ہیں، انشاءاللہ تعالی وہ اچھے اقدامات کریں گے، اور کل ان دونوں کی جو سپیچز ہیں وہ بھی انہوں نے بھی اچھا پیغام دیا ہے، اور قوم کو یونیفائنگ کرنے کے لیے انہوں نے پیغام دیا ہے کہ جی قوم جب ڈیوائیڈ رہے گی اور ان کے پاپولر لیڈر جیل میں رہیں گے، عورتوں کے ساتھ زیادتیاں ہوگی اور آپ اس قسم ڈیوائیڈ کریں گے، اور میں نے کل بھی کیٹیگریکلی لکھا ہے، آپ کی بات بالکل درست ہے، لیکن حکومت اگر ایک ہاتھ سے ہاتھ ملا رہی ہے اور دوسرے ہاتھ سے مکہ دے رہی ہے تو حالات بہتر کیوں ہوں گے؟ ہم نے ان کو یہی کہا ہے کہ دونوں ہاتھ ملائیں نا، پھر مکے کو روکیں۔ اس لیے جو آپ مکے لگائیں گے تو پھر تو لوگ احتجاج تو کریں گے، اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو 8 تاریخ کی جو ہے یہ ہمارا ایک سمبولک ڈے ہے، ہمارا مینڈیٹ چوری ہو گیا تھا، دنیا یہ جانتی ہے،
اس لیے ہم اس دن جو ہے اپنا پروٹیسٹ رجسٹر کریں گے، لیکن یہ پرامن ہوگا اور سارے ہمارے لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ جی وہ شٹر ڈاؤن کرے، ویل جیم کرے اور یہ بھی احتجاج کرے۔ سر آخر میں یہ بتائیے گا کہ پی ٹی آئی چیئرمین ہیں آپ، الیکشن کمیشن نے آپ کو ڈسون کر دیا اور جو اہم سیٹیں ہیں سینٹ ہو یا پارلیمنٹ، تو وہ سیٹیں بھی پی ٹی آئی سے پشتون ملی عوامی پارٹی کو چلی گئی ہے، چکری صاحب کو، اور ایک وقت المسلمین کو، تو پی ٹی آئی کا وجود خطرے میں ہے؟ نہیں، دیکھو پی ٹی آئی کا وجود یہی ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے، اور خان صاحب کو کسی نشان وشان کی ضرورت نہیں ہے، اس کا نام ہی کافی ہے، اور خان صاحب کے لیے سارے لوگ آئے۔ پاکستان تحریک انصاف کی جو کیس ہے وہ ابھی بھی الیکشن کمیشن میں پڑا ہوا ہے، اور الیکشن کمیشن نے اس پہ فیصلہ کرنا تھا، لیکن ایک اسٹے کی وجہ سے وہ میٹر پینڈنگ ہے۔ جو ہم نے الیکشن سے ریلیٹڈ الیکشن کمیشن کو لیٹر لکھا تھا، میرے پاس جو لوگ طریقہ کار یہی ہے کہ جو الیکٹ ہو کے آئے وہ پارٹی جوائن کر سکتے۔ جب انہوں نے پی ٹی آئی جوائن کی، میں نے الیکشن کمیشن کو بھیجا، الیکشن کمیشن نے مجھے واپس لیٹر لکھا کہ چونکہ یہ میٹر ہائی کورٹ میں سب جوڈس ہے، لہٰذا اس وقت ہم اس کو ریکگنائز نہیں کر سکتے، تو وہ میٹر رہا۔ میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ ایونچولی ہمیں یہ بات کہاں تک درست ہے کہ